بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 12ویں تمرین پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ تمرین بھی موصوف صفت کے تحت ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ موصوف صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ ان چاروں میں سے ایک واحد، تثنیہ اور جمع میں مطابقت کا ہونا ضروری تھا۔ اس تمرین میں واحد، تثنیہ اور جمع میں مطابقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ واحد، تثنیہ اور جمع کا بیان آپ نے مفصل پڑھا ہے اور پڑھیں گے بھی۔ یہاں مختصراً واحد، تثنیہ اور جمع کا بیان بتلایا جا رہا ہے۔ واحد 1 کو، تثنیہ 2 کو اور جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں واحد کے بعد تثنیہ آتا ہے اور پھر جمع آتی ہے، جبکہ دوسری زبانوں میں واحد کے فوراً بعد ہی جمع شروع ہو جاتی ہے۔ عربی میں تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون بڑھایا جاتا ہے، جیسے کتابن، اس کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیں گے تو کتابانی ہو جائے گا۔ قلمن، اس کے آخر میں الف نون بڑھائیں گے تو قلمانی ہو جائے گا۔ الف اور نون حالت رفعی میں بڑھایا جاتا ہے، حالت نصبی اور جری میں یا اور نون بڑھایا جاتا ہے، جیسے کتابن سے کتابینی اور کراستن سے کراستینی، اور یا نون سے پہلے فتحہ ہوتا ہے، جیسے کتابینی کراستینی۔ نمبر 3 جمع۔ جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں اور جمع کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جمع مذکر سالم، نمبر 2 جمع مؤنث سالم اور نمبر 3 جمع مکسر۔ جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ یہ جمع مفرد کے آخر میں واو نون بڑھانے سے بنتی ہے، جیسے مسلمن سے مسلمون، محمدن سے محمدون۔ واو نون حالت رفعی میں بڑھایا جاتا ہے، جبکہ حالت نصبی اور جری میں یا نون بڑھایا جاتا ہے اور یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، جیسے مسلمین۔ تثنیہ میں بھی یا نون آتا ہے اور جمع میں بھی یا نون آتا ہے، حالت نصبی اور جری میں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں یا نون سے پہلے فتحہ ہوتا ہے، جیسے کتابینی، اور جمع میں یا نون سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، جیسے صالحین، مؤمنین، مسلمین وغیرہ۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ جمع مذکر سالم صرف مرد کے نام اور ان کی صفات کے لیے آتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے یہ جمع نہیں آتی ہے، یعنی دوسری کسی چیز جو نہ مرد کا نام ہو اور نہ مرد کی صفات ہو تو پھر اس کو واو نون کے ساتھ جمع نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ اس جمع کو کہا جاتا ہے جس کو واحد مؤنث کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھا کر بنائی جائے اور واحد کا وزن باقی رہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، صالحتن سے صالحاتن۔ یہ عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے آتی ہے، یعنی جمع مؤنث سالم جو ہے جمع مذکر سالم کے برخلاف عاقل کے لیے بھی اور غیر عاقل کے لیے بھی آ سکتی ہے۔
جیسے مثلا شجرتن، اس کی جمع شجراتن آ سکتی ہے جبکہ یہ غیر عاقل ہے. اسی طرح بقرتن کی جمع بقراتن آ سکتی ہے. یہ دو قسمیں تھی جمع سالم کی، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. ان دونوں جمع میں واحد کا وزن باقی رہتا ہے اور سلامت رہتا ہے. وزن باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مفرد میں اس کے جو اعراب تھے وہی اعراب جمع میں جا کر بھی باقی رہتے ہیں. مثلا مسلمن میں میم پر ضمہ ہے تو جمع میں جا کر بھی مسلمون ہوا تو میم پر ضمہ باقی رہے گا. سین پر جزم ہے تو جمع میں بھی سین پر جزم رہے گا. اسی طرح تمام حروف کے اعراب جمع میں جا کر بھی باقی رہتے ہیں. تیسری قسم ہے جمع مکسر. جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت اور باقی نہیں رہتا ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے. مثلا رجل سے رجال، تو دیکھیے رجل را پر فتحہ تھا، اس کے مقابلے میں جمع میں رجال ہو گیا تو را پر کسرہ آ گیا. واحد میں جیم پر ضمہ تھا جبکہ جمع میں جیم پر فتحہ آ گیا تو اس کا وزن، واحد کا وزن باقی نہیں رہا، اس کا وزن ٹوٹ گیا. اسی لیے مکسر کہا جاتا ہے، یعنی جس کا وزن ٹوٹا ہوا ہو اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے. یہ مختصراً واحد تثنیہ کا بیان تھا. اب ہم تمرین کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی کو دیکھیں گے. تو پہلا جملہ ہے الماء الرائق. الماء جمع اس کی میاہ معنی پانی، یہ پہلے آ چکا ہے. الرائق یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب نصرہ سے. راق یروق روکن معنی صاف شفاف ہونا. دوسرا جملہ ہے الہواء النقی. یہ دونوں لفظ پیچھے گزر چکے ہیں. ہوا کی جمع اہویت اور نقی کی جمع نقاء. تیسرا جملہ ہے الانہار الجاریہ. انہار نہرن کی جمع ہے اور جاریہ یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب ضرب جرا یجری جرین سے معنی بہنا. چوتھا جملہ ہے نجمان لامعان. نجم جمع نجوم معنی ستارہ. لامعان یہ لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب فتح لمع یلمع سے معنی چمکنا. الجبال جبل کی جمع ہے معنی پہاڑ. الشامخۃ باب فتح سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے شمخ یشمخ شموخا معنی اونچا اور بلند ہونا. چھٹا جملہ ہے المسلمون الصادقون. المسلمون مسلمن کی جمع ہے معنی مسلمان، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اسلم سے معنی اسلام لانا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. الصادقون یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. صادقن کی جمع ہے. صدق یصدق معنی سچ بولنا اور صادقن سچ بولنے والا یعنی سچا. ساتواں جملہ ہے رجال صالحون. رجل کی جمع رجال معنی مرد، صالحون کی جمع صالحون. آٹھواں جملہ ہے وردۃ مفتحۃ. وردۃ یہ وردن کا واحد ہے معنی گلاب، مفتحۃ کھلا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے فتح سے پیچھے گزر چکا ہے. تلمیذ جمع تلاميذ اور مجتہد یہ اجتہاد باب افتعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے معنی محنت کرنے والا. 10واں جملہ البنات الصالحات. بنتن کی جمع بنات معنی لڑکی، صالحات کی جمع صالحات معنی نیک. 11واں جملہ ہے اقلام ثمینۃ. قلم جمع اقلام معنی قلم، ثمینۃ جمع ثمینات معنی قیمتی. المنارۃ جمع مناور اور منائر منارہ. طویلۃ اونچا. الدوات جمع دون معنی دوات جس میں روشنائی رکھی جاتی ہے. مملوءۃ ملأ یملأ باب فتح سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے ملأ کے معنی بڑھنا، مملوء بڑھا ہوا. امہات امن کی جمع ہے معنی ماں اور مؤمنات مؤمنتن کی جمع ہے. یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے آمن سے. مؤنث کا صیغہ ہے معنی ایمان لانے والی. یہ تھے الفاظ و معانی. اب ہم تمرین کو دیکھتے ہیں اور اس میں مطابقت کو دیکھتے ہیں.
پہلا جملہ ہے الماء الرائق، ترجمہ ہوگا صاف پانی، خوشگوار پانی۔ چونکہ الماء واحد ہے اس لیے اس کی صفت بھی واحد لائی گئی، اور الماء معرفہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی واحد لائی گئی۔ دوسرا جملہ ہے الہواء النقی، ترجمہ ہوگا صاف ہوا۔ الہواء معرفہ ہے اس لیے صفت بھی معرفہ لائی گئی، اور الہواء واحد ہے اس لیے اس کی صفت واحد لائی گئی۔ تیسرا جملہ ہے الانہار الجاریۃ، جاری نہریں، بہتی ندیاں۔ الانہار چونکہ جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائی گئی۔ چونکہ الانہار غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی جمع بھی لائی جا سکتی ہے، جیسے الجاریات بھی بولا جا سکتا ہے۔ لیکن جب جمع لانا ہوگا تو جمع مؤنث ہی لانا پڑے گا، جمع مذکر نہیں لا سکتے۔ اگرچہ موصوف الانہار مذکر ہے، پھر بھی اگر اس کی صفت جمع لانا ہوگا تو جمع مؤنث ہی لائیں گے، جیسے یہاں لکھا ہے الجاریات۔ چوتھا جملہ ہے نجمان لامعان، کوئی دو چمکدار ستارے۔ کوئی کا ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ دونوں نکرہ ہے۔ چونکہ نجمانی تثنیہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی تثنیہ لائی گئی، اور نجمانی نکرہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی نکرہ لائی گئی۔ پانچواں جملہ ہے الجبال الشامخۃ، بلند پہاڑ، اونچے پہاڑ۔ الجبال جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائی گئی۔ چونکہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی جمع کی صورت میں بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ لیکن جب لانا ہوگا تو چاہے موصوف مذکر ہو یا مؤنث ہو، صفت جمع مؤنث ہی آئے گی۔ چھٹا جملہ ہے المسلمون الصادقون، مسلمون چونکہ جمع ہے اور مرد کی صفت ہے اس لیے صفت بھی اس کی جمع ہی لائی جائے گی، الصادقون بولا جائے گا۔ ساتواں جملہ ہے رجال صالحون، رجال چونکہ جمع ہے اور ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت صالحون جمع ہی لائی جائے گی۔ کچھ نیک مرد، چونکہ دونوں نکرہ ہے اس لیے ترجمہ نکرہ میں کچھ لگا کر کرنا ہوگا۔ آٹھواں جملہ ہے وردۃ مفتحۃ، ایک یا کوئی کھلا ہوا گلاب کا پھول۔ چونکہ وردۃ نکرہ ہے، موصوف نکرہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی نکرہ ہی لائی جائے گی، اور وردۃ واحد ہے اس لیے اس کی صفت بھی واحد ہی لائی جائے گی۔ نواں جملہ ہے تلمیذانی مجتہدانی، کوئی دو محنتی طالب علم۔ چونکہ دونوں نکرہ ہے اس سے ترجمہ کوئی سے کیا گیا۔ تلمیذانی موصوف نکرہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی نکرہ ہی لانا ہوگی، اور تلمیذانی تثنیہ ہے اس لیے صفت بھی تثنیہ لانی ہوگی۔ دسواں جملہ ہے البنات الصالحات، نیک لڑکیاں۔ چونکہ یہ معرفہ ہے اس لیے ترجمہ میں کوئی یا کچھ لگا کر ترجمہ نہیں کریں گے، اور البنات چونکہ جمع ہے اور ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت بھی جمع ہی لائی جائے گی۔ 11واں جملہ ہے اقلام ثمینۃ، کچھ قیمتی قلم۔ کچھ کا ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ دونوں نکرہ ہیں، اور نکرہ ہو تو ترجمہ میں کچھ کوئی وغیرہ لایا جاتا ہے اس لیے ترجمہ کچھ سے کیا گیا، اور موصوف اقلام چونکہ جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائی جائے گی، اس لیے لایا گیا ثمینۃ، اور کبھی کبھی ثمینات جمع بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن جب جمع لانا ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ وہ جمع مؤنث ہی ہو،
چاہے موصوف مذکر ہو تب بھی صفت جمع مؤنث ہی آئے گی۔ 12واں جملہ ہے المنارتان الطویلتان، دو لمبے منارے۔ چونکہ المنارتان تثنیہ ہے جو موصوف ہے اس لیے صفت بھی تثنیہ لانا ہوگی۔ 13واں جملہ ہے الدوات المملوءۃ، بھرا ہوا دوات۔ الدوات مؤنث ہے اس لیے صفت اس کی مؤنث لائی گئی۔ الدوات واحد ہے اس لیے اس کی صفت بھی واحد لائی گئی۔ الدوات معرفہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی معرفہ لائی گئی۔ اور 14واں جملہ ہے الامہات المؤمنات، مومن مائیں۔ چونکہ الامہات جمع ہے اس لیے اس کی صفت بھی جمع لائی گئی، اور الامہات نکیرہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی، الامہات معرفہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی معرفہ لائی گئی، اور الامہات مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث لائی گئی، اور الامہات ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے صفت جمع لائی گئی ہے۔ امید ہے طلبہ محنت سے اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔